السلام علیکم ٹو مائی آل یوٹیوب فیملی. آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی دعاؤں سے ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں. آج کا ہمارا ولاگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے. تو اس ٹائم جی یہ جو ہے آج ہم نے اپنا جو آغاز ہے نا افطاری سے ہی کیا ہے. سحری کی ویڈیو نہیں بنا سکتے، بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تھے تو اس ٹائم پتہ ہی نہیں لگا تھا، فوراً جلدی سب کچھ بنایا تھا. تو اس ٹائم جی آج جو ہے نا ماما پاپا گئے ہوئے تھے، سب بھی سارے چاچو وغیرہ دادا ابو گئے ہوئے تھے سیال کوٹ، کیونکہ جو میرے پاپا ہیں ان کے چاچو کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو صرف میں، روبا اور احمد گھر تھے. تو میں نے ماما سے فون کر پوچھا، میں نے کہا بنانا کہ آپ نے افطاری سے پہلے تو آ ہی جانا ہے نا. باقی سب ادھر ہی تھے، رات کے چلے گئے ہوئے تھے. ماما پاپا اور 2 چاچو اور تھے، وہ صرف گھر تھے. باقی 3 چاچو اور دادا ابو ان کی فیملیاں سب چلے گئے تھے. تو میں نے جو تھا نا مطلب روبا نے کٹلس وغیرہ بنا لی اور ساتھ میں فرائز کے لیے آلو کاٹ لی. تو اس کے بعد میں نے کہا کچھ اور بھی تو بنانا ہے نا. پھر پاپا کا بڑا دل کر رہا تھا اتنے دال چکن کھانے کا، تو پھر میں نے دال اور چکن بنا لیا، ساتھ چاول. تو سب سے پہلے جی جو ہم نے اپنا ہے نا آلو پیاز ٹماٹر ہری مرچی ادرک اور لہسن کو ویٹ لگایا تھا 10 منٹ. پانی زیادہ ڈالو تو 10 منٹ، اگر کم ہو تو پھر 5-6 منٹ بھی چل جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کو آئل ڈال کے بھونا اچھی طرح سے. پھر اس میں چکن ڈال کے اس کو اچھی طرح سے فرائی کیا. پھر اس میں مسالے وغیرہ ڈال دی. اس میں 1 ٹی اسپون دادر مرچ، ½ ٹی اسپون لال مرچ، 1 ٹی اسپون سوکھا دھنیا، 1 ٹی اسپون زیرہ اور 2 ٹی اسپون ہم نے اس میں ڈالا تھا نمک. اور پھر وہ جو چکن کی یخنی تھی نا، وہ تھوڑی سی پڑی تھی، میں نے وہ اس میں ایڈ کر دی تھی. اور پھر اس کو پہلے کافی دیر اس کو بھونا. چکن کو میں نے بہت زیادہ دیر بھونا تھا، 15 منٹ تو میں نے کوئی چکن ہی بھونا تھا، کیونکہ اس کی اسمیل اچھی طرح سے جلتی ہے. پھر ایک دفعہ ویٹ لگ جانا تھا، وہ اور اچھا ہو جانا تھا صحیح، اس کے ریشے ہو جانے تھے تھوڑے سے. تو اس کے بعد میں نے اس میں جی دال ڈال دی تھی. دال تھوڑی سی ہی بنانی تھی. تو یہ جو تھی نا بس اس کو پانی میں نے ایڈ کر دیا تھا 2 گلاس. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو لگا دینا تھا ویٹ. اور پھر اس کو کوئی 15-20 منٹ میں نے رکھا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں ذرا نا نرم دال کھائی جاتی ہے، مطلب گھلی ہوئی. نرم اس سینس میں نہیں کہ وہ پھر لگی ہوئی، مطلب گھلی ہوئی ذرا دال ہو نا، پھر سب ذرا شوق سے کھاتے ہیں اس لیے. پھر بھی اتنی زیادہ گھلی نہیں تھی لیکن مزے کی بنی تھی. اور پھر اس میں نے ڈالا 1 ٹی اسپون گرم مسالہ اور دھنیا وغیرہ ایڈ کر دیا تھا. اور بس جی پھر میری دال ریڈی ہو گئی تھی. اور سوکھی میتھی بھی ڈالی تھی 1 ٹی اسپون. تو بڑی مزے کی اور زبردست سی ہماری یہ دال ریڈی ہو گئی تھی. اور اس کے بعد جی اب ہم نے اس کے اوپر دھنیا ایڈ کر دیا. تو بس جی اب اس کے بعد میں نے چاول وغیرہ بوائل کرنے تھے، وہ چاول بوائل کر کے پھر بس ہمارا کام ختم. اور ساتھ میں ٹینگ بنانا تھا، وہ بھی بنا لیا تھا. اس دن ہمارا کام نا کافی جلدی ہو گیا تھا، کیونکہ اتنی زیادہ ڈشز وغیرہ نہیں تھی نا. یہ بھی میں نے ساتھ ہی کھڑے ہو کے فٹافٹ بنا دیے دونوں چیزیں اکٹھی، اتنی دیر تو لگتی نہیں. اور پھر ماما پاپا لوگ آئے تھے، تقریباً 5:15 آئے تھے. اور ماما آ گئی گھر، اور آ کے انہوں نے بتایا ہی کوئی نہ کہ چاچو اور چاچی کو، مطلب وہ اتنی لیٹ تو آئے تھے تو وہ گھر جا کے اب کیسے بناتی افطار. تو انہوں نے ہمیں بتایا ہی کوئی نہیں کہ چاچو چاچی نے کھانا ہے، ورنہ ہم نا اور چیزیں مطلب ایڈ کر لیتے. لیکن پھر بھی ہم نے چپس کافی زیادہ کاٹی ہوئی تھی، تو وہ بھی ماشاءاللہ ہر چیز پوری آ گئی تھی. ساتھ پھر ماما نے اس ٹائم دہی بھلے فوراً منگوا لیے، اور ساتھ میں ہم نے سموسے منگوا لی. اگر ماما ہمیں پہلے بتا دیتی نا، کہتی چاچو لوگوں کا فائنل نہیں تھا ہو رہا کہ انہوں نے آنا ہے کہ نہیں، تو اس لیے کہتی میں نے پھر کہا، میں نے رستے میں پھر ان کو کہا تھا کہ اب آئیں کہ اب گھر جا کے ایسے بنائیں گے. تو پھر چاچو چاچی اور ان کے بچے آ گئے تھے. اس ٹائم ویڈیو میں جتنی بنا سکی تھی میں نے بنا لی تھی. اور یہ جی بس ایک سائڈ پہ نا یہ فٹافٹ ساتھ فوراً ہی فرائی کر رہے تھے نا، تو ایک سائڈ پہ میں نے دال وغیرہ گرم کرنے کے لیے رکھی تھی، ساتھ چٹائی وغیرہ بچھائی تھی. تو فٹافٹ میں سب کچھ کر کے لگاؤں. تو یہ جی بس اب ہمارے نا فرائی ہو رہے ہیں. اس کے اندر میں اب آپ کو اس کی بھی میں ریسپی بالکل بتاتی ہوں. سب سے پہلے ہم نے آلو بوائل کیے اور تھوڑا سا چکن بوائل کیا، اور اس کے لیے ہم نے بند گوبھی کاٹی اور پیاز وہ ڈالا. اس میں ہم نے ½ ٹی اسپون ہم نے اس میں لال مرچ نہیں
1 ٹی اسپون ہم نے اس میں کالی مرچ ڈالی ہے اور 1 ٹی اسپون ہم نے اس میں ڈالا ہے نمک، بس اور کچھ بھی نہیں ایڈ کیا۔ اور اس کے بعد ہم نے اس میں نا انڈے اس کے مطلب لمبے لمبے ہم نے شکل ہی شیپ اس کی بدل لیتے ہیں، باقی سب کو تو ایسے پھر انڈا وغیرہ لگا کے بریڈ کرمس لگا کے اس کو فرائی کر لی۔ اس بعد جی یہ ہماری افطاری تھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چٹائی پہ کافی زیادہ کچھ پڑا ہوا ہے، تو یہ دہی بھلے پڑے ہوئے تھے، وہ اس ٹائم نہیں تھے آئے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو تھا نا اس ٹائم اس کی بھی تصویر نہیں تھی آئی، مطلب سموسے وغیرہ کی وہ بھی نہیں تھے آئے، تو وہ بھی اس ٹائم میں نے ویڈیو بنا لی تھی، تو سب بیٹھے ہوئے تھے، تو ساتھ ساتھ مطلب بندہ جب بھی بیٹھا ہو اکٹھا ہو کے تو کوئی باتیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ پھر اس دن نا برتن وغیرہ بھی ہم نے کہا آرام سے دھوتے ہیں، ورنہ تو ہماری افطاری بھی ہوتی ہے تو ہم دونوں باہر آ کے پہلے برتن دھوتے ہیں تاکہ فٹافٹ سے ہمارے برتن ختم اور فارغ ہو کے ہم لوگ بیٹھ جائیں۔ تو اس دن ہم لوگوں نے ایزیلی آرام سے سکون سے پہلے باتیں شاتیں کار کے پھر برتن وغیرہ دھوئے۔ تو پھر رات کو آپ کو پتہ ہے بھوک تو لگ ہی جاتی ہے، پھر نا مجھے بھوک بھی لگ گئی تھی، تو پھر اس کے بعد تب جو ہے نا میں نے سموسہ کھایا اور روبا نے بھی تبھی سموسہ کھایا تھا۔ اور اب جی یہاں پر میں نے 8 بجے ہم لوگوں نے برتن دھونے اسٹارٹ کیے تھے، مطلب لیٹ ہو گئے تھے، لیٹ اسٹارٹ کیے تھے۔ تو بس یہ اینڈ تھا برتنوں کا، اس کے بعد یہ سارے بس دھونے تھے، روبا نے صابن لگا دیا، میں نے کہا میں فٹافٹ دھو لیتی اور ساتھ میں کچن وغیرہ صاف کر لیتی۔ بس آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ بھی کرنے ہیں، اچھے اچھے کمنٹ کرنے ہیں، اور آپ سب نے بھی بتانا ہے کہ آپ سب کا رمضان کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے۔ امید ہے کہ سب کا بہت اچھا گزرا ہوگا، کیونکہ یہ مہینہ اس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس میں خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ تو بس مطلب کیا کہہ سکتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو کوئی نہ کوئی دکھ وغیرہ آ جاتا ہے۔ اب جس طرح کہ اب میرے دادا ابو کے لیے ان کا سگا بھائی جو مطلب جس کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آپ سب نے بھی ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ بس ہم انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے پاس بلانا ہو، نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہنا ہے میری چیز ہے، تم کون ہوتے ہو میرے سے گلے شکوے کرنے والے۔ تو بس ہم ان سب کے لیے جو بھی اس دنیا میں وفات پا چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ مرنا تو ہر انسان نے۔ تو بس دکھ ہوتا ہے، لیکن پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، دکھ ہی صرف افسوس انسان کر سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو اولاد ہوتی ہے نا، صرف سب سے مین جو دکھ ہوتا ہے ان کو ہی ہوتا ہے، یہاں تو بہن بھائیوں کو ہوتا ہے بس، باقی سب تو دیکھتے ہیں، مطلب باقی سب کو وقتی دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ بہت اچھا بندہ تھا، یہ ہے وہ ہے، تو جو اولاد ہوتی ہے اس کو تو ساری زندگی یاد رہتا ہے کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بہن بھائیوں کو، کیونکہ انہوں نے تو اپنا بچپن ساتھ گزارا ہوتا ہے، پھر اپنا بچپن کے بعد اپنی جوانی بڑھاپے میں بھی زیادہ تر کچھ لوگ رہتے ہیں ساتھ ساتھ۔ آج کل کے دور میں ہو گیا نا لاڑ لوٹ کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن پہلے لوگ زیادہ تر اکٹھے ہی رہتے ہوتے تھے اور بڑی دوستی ہوتی تھی، بڑی صلح ہوتی تھی آپس میں بہن بھائیوں میں، کوئی آپس میں ایک دوسرے سے کوئی جھگڑا نہیں۔ آج کل تو بس جائیدادوں کے مسئلے ہی ہوتے ہیں جو لے ڈوبتے ہیں، صرف پیسہ 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 پیسہ۔ یہ بھی ایک مطلب قرآن مجید میں آیت ہے نا، مال اور اولاد فتنہ ہے، یہ بھی بالکل پرفیکٹ آیت ہے، مطلب کہ صحیح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ اور ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اولاد کی وجہ سے یا پیسوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے ماں باپ کسی سے بھی لڑ لیتے ہیں، پیسوں کی وجہ سے بھی اپنے بچوں کو دینے کے لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کرنا ہی کرنا ہے، تو ماں باپ لڑ لیتے ہیں ہر کسی سے۔ میں بول سکتا ہوں صحیح مطلب قرآن مجید کی آیت ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو بس جی آپ نے ان سب کے لیے دعا کرنی ہے جو لوگ اس دنیا میں وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان سب کی بخشش کرے، آمین۔
تو بس جی اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس رمضان کے مہینے میں بہت ساری خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. بس ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے. اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے. بس اب آپ سب بتائیں کہ آپ سب کا رمضان کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے. آپ سب نے ضرور کمنٹس میں بتانا ہے. کمنٹ کوئی بھی نہیں کرتا ہے، بڑی دفعہ گیا کمنٹ وغیرہ کیا کرے. تو بس اب جی ہمارا ولاگ ختم ہونے والا ہے. تو بس آپ نے نا جو آج کا ہمارا ولاگ ہے اس میں صرف افطاری کی ہم نے ساری ویڈیو بنائی. یہ بھی نا میرا دل نہیں تھا کرا بنانے کا، پتہ نہیں کیوں. میں نے پچھلی ساری میں صرف دہی کھایا تھا، تو مجھے اتنی بھوک لگی جس کے حساب میں صبح اٹھی. ماما پاپا صبح گئے تھے نا، تو صبح اٹھی ہوں میں تو مجھے بھوک لگنے لگی. میں نے کہا روبا میں سونے لگی دوبارہ. کوئی بات نہیں، ماما پاپا چلے گئے، پھر میں دوبارہ سو گئی. نیند ڈسٹرب بہت زیادہ ہو گئی تھی. تھوڑی دیر بعد ہوش آ جاتی تھی، پھر آنکھ کھل جاتی تھی، تو سویا نہیں تھا طریقے سے جا رہا. تو پھر اس طرح ہی نا بس ایویں ہی دن گزرا تھا اور نہ ہی گھر کوئی تھا. تو بس جی اب یہ میرا جو کچن کمپلیٹ صاف ستھرا ہو چکا ہے. اور اس کے بعد جی رات کو 11 بجے مجھے اور روبا کو بھوک لگی. پھر ہم لوگوں نے سموسا کھایا. بس پھر ہمارا ولاگ اینڈ ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. آپ سب نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.